अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 2-3 चीज़ों पर बात करेंगे। एक ये कि लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा पर कुछ नारे कसे गए और उस पे पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ा सख्त एक्शन लेने का फ़ैसला किया था, उस पे बात करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो आज खैबर पख्तूनख्वा में जलसा है, उस पर बात करेंगे। और तीसरी जानिब आज यौम इकबाल के ऊपर क्वेटा में एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ, उस पे भी बात करेंगे। आज यौम इकबाल है और शायद अगर आज इकबाल जिंदा होते तो वो अपने अशार में इस पाकिस्तान के हुक्मरानों, इनके एस्टैब्लिशमेंट और इनकी जुडिशरी पर लानतें भेजते। जिस तरह उन्होंने शिकवा और जवाबी शिकवा लिखा था, शायद इकबाल आज खाकी वर्दे, काले कोट और इन दोनों के टट्टू पिट्टू सियासतदानों के ऊपर लिखते और लानत भी भेजते होते और अपने आप को भी खोजते कि किन लोगों के लिए हमने पाकिस्तान बनाया, किन लोगों को हमने शऊर देने की कोशिश की, किन लोगों के लिए हमने अलग रियासत का जो ऐलान किया था, ख्वाब देखा था, और फिर किन लोगों के लिए हमने अजियतें बर्दाश्त की। अब बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर ढाका डाला, उनके पेट में छुरा घूंपा, जिन्होंने पाकिस्तान की आईन और कानून पर शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर अंदर करके खामोशी इख्तियार कर ली, और जस्टिस मंसूर अली शाह के खत ने फिर जो सारे इंकशाफात कर लिए, उसी काजी को जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन आखिरी दिन थी उनकी, उसके बाद वो 9-2-11 हो गए और बिरून मुल्क चले गए। वैसे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये भी है कि यहाँ पे आईन और कानून की पामाली इनको लताड़ते हुए, इनको रगड़ते हुए, और उसके बाद वो सबसे पहले भागने में इतना तेज होता है जितना वो आईन शिकन और कानून शिकन होता है। कादी साहब चले गए बरतानिया, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने उनका मुहासरा किया, नारेबाजी की, नारे कसे, और फिर उस पर जो एस्टेब्लिशमेंट का चहीता है, या जो वो साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के पेशाब से निकल आते हैं ऐसे लोग, तो फिर ऐसे लोगों का जो है वो जाहिर है, चूंकि काजी एस्टेब्लिशमेंट का पिट्टू था, टट्टू था, आईन की कुर्सी पर और इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट का लाडला था, तो फिर तो वही होना था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तानियों की जो है वो पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि कोई इनसे पूछे कि अबे एस्टेब्लिशमेंट के पालशिए, एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो चमचे, ये तेरे अब्बा का पाकिस्तान है या ये किसी एस्टेब्लिशमेंट का किसी जर्नैल के अब्बा का पाकिस्तान है? ये जितना तेरा पाकिस्तान है, ये उतना मेरा और बाकी सबका पाकिस्तान है। ये किसी का बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के, और वजह भी ऐसे कि जो वो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें, आपका पासपोर्ट ब्लॉक करें, मजाक बनाया हुआ इस मुल्क का, बनाना रिपब्लिक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। तो हम शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, कर ले भाई। जो वहां पे है उनके लिए तो और आसानी हो जाएगी। वो यूके को कहेंगे, बरतानिया को कहेंगे, तुम्हारी तो है कोई औकात नहीं इधर, न तुम्हारी उधर उनके साथ ऐसे कोई रूल्स है, न कोई औकात है तुम्हारी। वो उधर कहेंगे भाईजान हमें तो यहाँ पे परमानेंट, अगर अभी तक उनकी शहरियत नहीं है तो वो मांग लेंगे कि भाई हमें तो एसालम ही दे दे, बस छोड़े दफ हमारे ऐसे बेगैरतों के जो जो हुक्मरान है, जो जूतों के पालिश करने वाले लोग हैं, जो जर्नेलों के घरों की लोंडियां बनी होती है, ऐसे लोगों पे लानत भेजे, इनको देकर पाकिस्तान जाने और इनका काम जाने, हम उधर ही ठीक है। तो बरतानिया उसको देंगे, क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी आईएसआई नहीं है, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी नहीं है, वहां पे पाकिस्तानी जुडिशरी नहीं है, वहां पे पाकिस्तानी टट्टू पिट्टू सियासतदान नहीं है। वहां पे इंसाफ, आईन और कानून की बालादस्ती है। जो खिलाफ कानून जाता है उनको सजा मिलती है, वो बरतानवी शहरी हो या वो बरतानवी वजीर आजम, जर्नैल, जज हो, उनका हिसाब किताब पक्का रखते हैं। तो अब ये डिसाइड किया है कि अराउंड 26 अफराद, 26 लोग, इनका नाम ईसीएल में, एग्जिट पासपोर्ट लिस्ट जो है वो कंट्रोल लिस्ट, उसमें डाला जाएगा, पीसीएल में, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा, और मंजूरी भी तकरीबन हो गई, प्रोसेस चल रहा है। आज या कल तक जो है ना वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये एक तरफ। अच्छा, कर ले जो करने, जो उखाड़ रहा है वो उखाड़ ले, किसी की हुकूमत आएगी, आज आप है कल नहीं होंगे, कल आपका भी कार्ड ब्लॉक होगा, कल आपका भी पासपोर्ट ब्लॉक होगा, कल आपका घर भी बंद होगा, कल आपके आपका चैनल भी बंद होगा। न फिर कोई जर्नल आएगा, और न फिर कोई जज आएगा, न तुझे बचाने वाला कोई यासिन मुनीर होगा, न तुझे बचाने वाला कोई काजी फाइज होगा। याद रखिएगा, ये वक्त बदलता रहता है। जिस तरह इमरान खान या जनरल फैज और जनरल बाजवा के साथ थे, और उस वक्त
مسلم لیگ نون ایک فسطائیت کی شکار تھی، پھر وہی مسلم لیگ نون آج جرنیلوں کے ہاتھ میں ہے اور وہی پی ٹی آئی فسطائیت کے شکار ہے۔ دوسری جانب سوابی میں خیبر پختونخوا کا جلسہ ہے، آج بھی سارا جو انحصار ہے وہ علی امین گنڈا پور پہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی خیبر پختونخوا کے اوپر ہے، قیادت پر ہے۔ پنجاب سے پھر دو 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 چار چار چھ چھ لوگ جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں پنجاب کی قیادت تو کیا حماد اظہر پہنچ گئے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، دو چار اور ہے، باقی جو ہے نہ کوئی کارکن ہے نہ کوئی اسٹرینتھ ہے اس حساب سے۔ جو بھی لوگ ہیں ابھی خیبر پختونخوا کی ہی لوگ ہیں، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی واقعی میں ایک صوبائیت کی طرف جا رہی ہے، یا وہ ان کا ووٹ بینک آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یا پی ٹی آئی کے اندر جو یہ گماشتے بیٹھے ہیں، جو موجودہ لیڈرشپ ہے جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں اب عمران خان سے خود مل کے بات کروں گا، ان کے اوپر میرا اعتماد نہیں ہے، تو شاید انہی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، جلسہ ہو رہا ہے سوابی میں، تو بند اسلام آباد ہے اور بند جو ہے وہ پنجاب جانے والے رستے ہیں، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوابی میں جو جلسہ ہے، پہلے ماضی کا جو جلسہ تھا ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے کی، وہ تو بڑا کامیاب تھا، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ والا جلسہ اب کامیاب ہوگا یا نہیں، اس پہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ابھی جلسے کے چونکہ ابھی بھی کارکن آ رہے، قیادت آ رہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا، کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی جگہ پہ دھماکہ ہوا، اراؤنڈ 21 سے 25 لوگ جو ہے اس میں شہید ہو گئے۔ اگر پاکستانی ادارے، خفیہ ادارے، سیکورٹی کے ادارے، اسٹیبلشمنٹ وہ سیاست میں نہ گھستی، وہ سیاست نہ کرتی، وہ لوگوں کی بیویوں کو چادر سے، وہ گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال نہ کرتی، وہ ایم این ایز کو ڈراتے دمکاتے نہ، وہ لوگوں کی بیویوں کو اٹھا کے گرفتار نہ کرتے، وہ لوگوں کی گھروں میں جا کے ایم این ایز کو، مخالف ایم این ایز کو جو ہے نا اس کے لیے قانون سازی کے لیے ووٹ مانگنے پر ان کے بچوں کو اغوا نہ کرتے، ان کے اوپر تشدد نہ کرتے، وہ سیاسی جماعت کو جو ہے وہ زمین میں گاڑنے کی کوشش نہ کرتے، وہ اپنے ہی شہریوں کو جو ہے وہ لاپتہ نہ کرتے، وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات نہ بناتے، وہ اپنے ہی ملک میں جمہوری سسٹم کو ڈیریل نہ کرتے، وہ اپنے ہی ملک کے اندر عوامی رائے کا تقدس جو ہے وہ پامال نہ کرتے، وہ اپنے ہی ملک میں عوامی رائے کی قدر جو ہے وہ اگر صحیح طریقے صحیح معنوں میں جانچ لیتے، تو پھر یہ پاکستان میں دہشت گردی نہ ہوتی، یہ پاکستان میں آج کا بھی واقعہ نہ ہوتا، یوم اقبال پر بھی یہ واقعہ نہ ہوتا، آج 21 لوگ مزید جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن سوال پھر بھی یہی ہے کہ مرتے ہیں تو بیچارے معصوم شہری مرتے ہیں جو چھوٹے سپاہی اور چھوٹے رینک کے آفیسر ہوتے ہیں وہ مرتے ہیں، نہ کوئی رینک جو ہے وہ 4 اسٹار جرنیل مرا، نہ کوئی سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کوئی جج مرا، نہ کوئی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ پنڈے کا ٹٹو پٹو مرا، مرتے ہیں غریب لوگ۔ اور پھر وہی ہم کہتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، بھاڑ میں گئی تمہاری مذمت، بھاڑ میں گئی آپ کی جو ہے نا وہ سیکورٹی کنسرن، بھاڑ میں گیا آپ، اور بھاڑ میں گیا آپ کی پالیسیز۔ اس ملک کو خدا را بخشنے دے، اس ملک کے لوگوں کو، ان 25 کروڑ عوام کو جینے دے، ان کا حق ہے، ان کا اسلامی حق ہے، ان کا آئینی حق ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کے زمرے میں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس ریاست میں جیے، اپنی مرضی سے وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہے۔ یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ آپ کسی کو غداری اور محب وطن کی سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ سکتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہوگی کہ بدقسمتی اس ملک کی یہ بھی ہے کہ آج سے 5-6 ہزار سال پہلے یہ جو گریک امپائر اور رومن امپائرز ہوتے تھے، تو بڑے بڑے اس میں یہ ہوتا تھا کہ پوپس ہوتے تھے، اور وہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کو جو پیمنٹ کرتے تھے، بڑے بڑے مراعات رکھتے تھے، یا ان کو اپنے پیلسز میں رکھتے تھے، جتنا خوش رکھتے تھے پاپس کو، تو پاپس لوگ جو ہے وہ ان کو جنت کے ٹکٹ دیتے تھے، جنت، ہیون، ولہالہ، اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے تھے ان کے، تو وہ ان کو نا ٹکٹس دیتے تھے، آپ کی یہ کیٹیگری ہے، آپ کی یہ کیٹیگری، آپ کی یہ کیٹیگری ہے۔ پھر جب ان کا اقتدار گیا اور جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، یا ہم جیسے مجھ جیسے غریب ہوتے تھے، تو ان بیچاروں کی جو ہے نا ادھر بھی وہ دنیا بھی خوار اور وہ جنت بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے تو جہنم ہی جائے گا۔ لیکن جو وہ سین جب وہاں پہ وہ امپائرز ختم ہو گئے، ان کی وہ مناپلی ختم ہو گئی، وہ سین یہاں پہ ہمارے مولوی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اب شروع کیا ہے۔ مولویوں کی خدمت کرے، سارا کچھ پرووائڈ کرے، شراب، کباب، عیاشی، فحاشی سارا کچھ پرووائڈ کرے تو ٹھیک ہے۔ اگر مولوی سے زبان درازی کی تو گستاخ ہے،
گستاخی دین ہے، گستاخی مذہب ہے، گستاخی اسلام ہے، گستاخی رسول ہے، اور یہ پھر سرٹیفکیٹس بانٹنا جو ہے ان کا کام ہے، یہ ان کے دین کے اور مذہب کے ٹھیکے داروں کا۔ اور دوسری جانب وہی کام ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا۔ اچھا جی، آپ مخالف ہے، آپ غدار ہے، آپ میری بات نہیں مان رہے، آپ میری بات پہ تنقید کر رہے ہیں، آپ باغی ہے، آپ غدار ہے، اور جو غدار ہے اس کو سرٹیفکیٹ دیتے غداری کا، بغاوت کا، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس ملک میں محترمہ فاطمہ جنابی غدار تھی، اس ملک میں خان عبد الولی خان بھی غدار تھے، اس ملک میں پھر کسی دور میں ذوالفقار علی بھٹو بھی غدار تھے، اس ملک میں بے نظیر بھٹو بھی غدار تھی، اس ملک میں میاں محمد نواز شریف بھی غدار تھے، اس ملک میں مولانا مفتی محمود بھی غدار تھے، اس ملک میں محمود خان اچکزئی بھی غدار ہے، اس ملک میں سردار اختر جان منگل بھی غدار ہے، اس ملک میں قاضی حسین احمد بھی غدار تھے، اس ملک میں آصف زرداری بھی غدار ہے، اس ملک میں مولانا فضل الرحمان بھی غدار ہے، اور اس ملک میں عمران خان موجودہ دور میں سب سے بڑا غدار اور باغی ہے۔ اگر کوئی غدار اور باغی اور دہشت گرد نہیں ہے تو وہ ہے جنرل صاحب، جنرل صاحب، جنرل پاشا ہو، جنرل حامد گل ہو مرحوم، جنرل مشرف مرحوم ہو، جنرل ایوب ہو، جنرل ٹکا ہو، جنرل یحییٰ ہو، جنرل باجوہ قمر جاوید باجوہ ہو، یا جنرل دوسرا جو باجوہ پاپا جونز والا ہو، جنرل عاصم منیر صاحب ہو، یا جنرل ندیم صاحب ہو، جنرل فیض ہو، کوئی بھی ہو اس ملک میں خاکی وردی والا اور کالے کوٹ والا کبھی غدار ہو ہی نہیں سکتا، کبھی غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری سوچ ہے اور جو کہ بالکل غلط ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس، دو تین چیزیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔